الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد باب ما جاء فی عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے جو افعال تھے اور آپ کا جو طریق تھا اس کو اس باب میں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے آپ کو بتلا دوں کہ ہمارے سامنے جو ترمذی شریف کا نسخہ ہے اس میں باب ما جاء فی اتکاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب نمبر 23 ہے، اور باب نمبر 23 کو ہم نے سن لیا۔ پھر اس کے بعد باب نمبر جو 24 ہے اس میں باب ما جاء فی صفت اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کھانے کے طریقے کے بیان میں۔ اور زیادہ تر جو نسخے رائج ہیں اس میں دوسرا باب جو ہے باب ما جاء فی عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ اور آپ کے رہن سہن کا طریقہ جو بیان کیا ہے وہ یہاں پر 52 نمبر پر آیا ہے۔ تو عام نسخوں کے مطابق اسی کو اولاً ہم پڑھیں گے جو یہاں پر 52 نمبر پر ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت نعمان ابن بشیر یہ فرماتے ہیں، سماک ابن حرب ان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے تھے الستم فی طعام و شراب ما شئتم، کہ تم کو کیا وہ کھانا پینا آج مل نہیں رہا ہے جو تم چاہتے ہو، یعنی ہمیں الحمدللہ کھانے پینے کے معاملے میں جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ مل رہی۔ اور پھر رمضان پوچھنا ہی کیا ہے، گھر میں قرار نہیں آتا ہے تو دوسری جگہ بھی ہم حاضریاں دیتے ہیں۔ پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ آج جھابا بازار کی ملاقات لینا ہے، آج قادر کے پائے کھانا ہے، قادر کے مطلب جو بناتا ہے وہ، قادر کے نہیں، تو قادر کے پائے کھانا ہے اور راندر کی چٹپٹی کھانا ہے اور راندر کے کھوسے کھانا وغیرہ، گھر میں قرار نہیں آتا ہے۔ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیاری مسکنت اختیار فرمائی تھی، اور اختیاری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چیز رکھی گئی تھی، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو مکہ کی پہاڑیوں کو آپ کے لیے سونے کے بنا دیں، سونے کی پہاڑیاں۔ ایک سونے کا ڈلہ کسی کو مل جائے تو کودتا پھرے گا دنیا بھر میں۔ کلو کے اینٹ ہے میرے پاس میں ہیں، 5 کلو کی اینٹ ہے میرے پاس سونے کی، اس کی آنکھیں بھی نکلیں گی اور پیر بھی زمین پہ نہیں رہیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سونے کی پہاڑیاں بنا دینے کا آرڈر تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اختیار نہیں فرمایا۔ آپ نے تو یہ کہا اللہ ایک دن میں کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن فاقہ ہو تو میں صبر کروں، اور دونوں میں اپنے عمل کے اندر اضافہ کرتا رہوں۔ حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں لقد رأیت نبیکم وما یجد من الدقل ما یملأ بطنہ، کہ میں نے تمہارے نبی کو دیکھا۔ حضرت نعمان ابن بشیر یہ بات جو ارشاد فرمائے کہ تمہارے نبی، جب یہ بات کہی جاتی ہے نا تو احساس دلانا مقصود ہوتا ہے کہ جس نبی کا تم نام لیتے ہو، جس نبی کے تم نام لیوا ہو، جس نبی کو تم فالو کرتے ہو، اس نبی کے حال سے تم واقف ہو۔ ان کے کھانے کا یہ حال تھا کہ دقل، یہ حقیر کھجور کو کہا جاتا ہے، حقیر کھجور، ردی کھجور جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے جب افطار میں بہت ساری کھجور رکھی جائیں تو آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، اگرچہ اس کا نام پتہ ہو کہ نہ پتہ ہو کہ کون عنبر ہے، کون عجوا ہے، کون صفاوی ہے، کوئی کلمی ہے، نی ہے، سب پتہ چلتا ہے کہ اچھی کھجور کون سی ہے، تو پہلے اٹھا کے دعا کرتے کرتے سامنے رکھ لیتے ہیں کہ جب موقع لگے تو پہلے منہ میں یہی کھجور جانی چاہیے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ ردی کھجور بھی اتنی نہیں ہوتی تھی جس سے آپ پیٹ بھر سکتے، یہ حال تھا نبی کا۔ اور الحمدللہ نبی کے نام لیواؤں کا کیا حال ہے، کھجور بھی ہول سیل ہے، دیگر چیزیں بھی کھانے کی ہول سیل ہے۔ دیکھو ابھی اگر یوں ہو جائے کہ لاک ڈاؤن 5 دن کا تو کیا کہیں گے، ٹینشن نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، فریج بھی بھرا ہوا ہے اور دیگر اشیاء بھی گھر کے اندر موجود ہیں، نہیں باہر کھائیں گے 5 دن، گھر میں تو بنے گا نہیں، ہے کوئی ٹینشن کہ 5 روپے کا تیل آتا ہو، 10 روپے کی دال آتی ہوئے، کہ 2 روپے کی کوتمیر آتی ہوئے روز، ایسا تو نہیں ہے، تھیلا بھر کے آتا ہے۔ پھر ہاں اپلبدھ چیزیں روز کی وہ پھر الگ ہو جاتی ہے، جیسے دہی، آج یہ چیز بننا تو دہی چاہیے، یہ تو وہ املی بھی چاہیے اس کے لیے، پھر امچور بھی چاہیے اس کے لیے، پھر ذرا وہ کھٹا آتا ہے نا وہ بھی لا دئیے ذرا،
تو وہ تو اپلک چیزوں کے لیے، ٹیسٹ کے لیے ہم لوگ یہ وہ چیزیں منگاتے ہیں، گھر میں سے گھر والے لسٹ دیتے ہیں، باقی جو بیسک چیزیں ہیں وہ سب ہول سیل پڑی ہوئی ہے گھر کے اندر، الحمدللہ، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا ہی خوش و خرم رکھے، نبی کی دعائیں ہیں۔ اور نبی نے تکلیف، کہتے نہیں بڑوں نے تکلیف برداشت کری نا تو بچے آج عیش کر رہے ہیں، بس وہ بڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف اٹھا گئے اور امت کے لیے مانگ کر چلے گئے، تو آج امت اس قدر کھا رہی ہے۔ لیکن امت کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنا ہے، اور جس وقت لقمہ منہ میں جائے تو احساس ہو کہ اللہ بہت سے اس وقت تیرے وہ بندے بھی ہیں جو ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں، ایک لقمے کے لیے۔ شام کے آج بھی وہ حالات ہیں، افغانستان کے بہت سے علاقوں میں آج بھی وہ حالات ہیں، اور کشمیر کے اندر آج بھی وہ حالات ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو چند لقمے نصیب نہیں ہو رہے ہیں، اور ہم جب پیٹ بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے وہ حالات ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور صبح سے روزہ افطار کرنے کے لیے وہ اس حال میں، وہ اس آس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ میسر ہو اور کچھ مل جائے تو ہم افطار کر لیں۔ اس لیے جب لقمہ منہ میں جائے تو احساس ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تڑپ کو دیکھتا ہے، اور قربانیاں جب پیش کرنے کا موقع ہے تو قربانیاں بھی ہم دیں گے۔ دوسری روایت جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، قالت انا كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار ان هو الا التمر والماء۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آل محمد یعنی خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو پریوار کہا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کنبے کے اندر، آپ کے گھرانوں میں، کہتے ہیں کہ ایک مہینے تک آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ ایک مہینہ، صبح سے شام تک چولہا نہیں جلے نا تو 2 وجہ ہو سکتی ہے، آج باہر کھانے کا موڈ ہے، آج باہر کھانے کا موڈ ہے، یا آج کہیں سے دعوت آ چکی ہے اور وہاں کھانے جانا ہے، یعنی باہر کھانا ہوٹل میں، کہ آج ہم باہر کھانے جائیں گے، آج پھرنے جانے کے نہیں تو وہاں کھائیں گے، یا پھر آج کہیں شادی کی دعوت ہے۔ یہ 2 وجہ سے ہمارے یہاں چولہا نہیں جلتا۔ تیسری وجہ ہمارے یہاں کبھی پیش آئی کہ کھانے کا ہی نہیں ہے کہ چولہا جلے، ہاں گیس باٹلا ختم ہو جائے، نہیں جلے الگ بات ہے، تو باہر سے آ جائے گا، تھیلے کے تھیلے، پارسل کے پارسل۔ لیکن کبھی ایسی نوبت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی اپنے گھر کے اندر کہ ایسی نوبت آئی ہو کہ فاقے کی نوبت ہے، کچھ ہے ہی نہیں کھانے کے لیے کہ چولہا جلے۔ لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے گھر میں اگر کھانے کو ہے تو میرے بغل میں جو میرا پڑوسی ہے اس کے یہاں بھی یہی حال ہے۔ میں بہت تجربے کی روشنی میں بول رہا ہوں اور بہت دعوے کے ساتھ بول رہا ہوں۔ آپ کے اپنے علاقوں میں آپ کو اپنے پورے محلے میں جھانکنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف آپ کے 2-4 گھر اگل بغل کے، اگر آپ دیکھو پڑوس تو 40 گھر ہے، لیکن اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے تو اگل بغل کے 2-4 گھروں پر ذرا نگاہ رکھا کریں اور دیکھا کریں کہ ان کے یہاں کیا چل رہا ہے۔ تو اور جاسوسی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں فکر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے کو جو کھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں دے دی ہیں، کیا میرے پڑوس میں رہنے والے بھی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے سے پہلے سے ایسے چلے آ رہے ہیں، ان کے گھرانے میں تو پہلے سے بہت ماشاءاللہ اچھا تھا، ریل پلتے کھانے پینے کی چیزیں تھیں اور دھندے وغیرہ بھی سب اچھے تھے، لیکن کیا پہلے جن کے دھندے اچھے تھے آج بھی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ جو پہلے بہت اچھی زندگی بسر کر رہے تھے آج نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج لاک ڈاؤن نے اچھوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اور مہنگائی نے ایسی مار ماری ہے کہ لوگ اس وقت اپنی عزت بچانے کے لیے سوچ میں مبتلا ہیں کہ ہم کیا کریں، اور جو شریف النفس ہوتا ہے وہ اپنے حالات بیان نہیں کرتا ہے۔ تو آپ کے پڑوس میں رہنے والے بہت سے ایسے ہیں، بلکہ اکثر وہ ہیں اور بلکہ تمام وہ ہیں جو اپنی ضروریات آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے پہچان والے ہیں، آپ کے فیملی کے بھی لوگ ہیں، آپ کے جان پہچان کے نہیں ہیں وہ بھی ہیں۔ تو یہ تمام لوگوں پر ذرا آپ نگاہ رکھا کریں، کتنے وہ لوگ، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو کہ ان کے حالات بہت تبدیل ہو گئے اور اس وقت وہ بہت زیادہ محتاجگی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں پڑی ہمیں۔ اچھا، دوسری چیز کہ ہم جب کہیں صدقہ نکالنے چلتے ہیں نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو ترغیب کیسی ہے، نبی کی سوچ پر، نبی کی حکمت پر قربان جائیے اور تعلیمات پر قربان جائیے کہ جب صدقہ نکالنے کا، زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہوا نا تو کہا اپنے لوگوں کو پہلے دیکھو،
اپنے لوگوں سے کیا مراد؟ رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، ان کو پہلے دیکھو. وہاں پھر بتائیں کہ 2 ثواب ملیں گے، ایک تو آپ کی زکوٰۃ اور صدقہ آپ کو پہنچانے کا ثواب، اور دوسرا ثواب رشتہ داری نبھانے کا ثواب، ڈبل ثواب آپ کو ملا. اچھا زکوٰۃ دینے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ لے کے زکوٰۃ کے پیسے ہیں زکوٰۃ کے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ کہا کہ بند مٹھی خاموشی کے ساتھ پہنچا دو. گھر میں جاؤ اور لفافہ بھول کر چلے آؤ، وہاں اندر لکھ دو کہ کچھ پیسے ہیں آپ کی ضروریات کے لیے چھوڑ جا رہا ہوں، استعمال کر لینا، کسی سے ذکر مت کرنا. کبھی ایسا کرنے کی نوبت آئی؟ ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار اس کا ٹاٹیا پلے کھینچنے کا بہت آگے بگ جاتا ہے، بہت ہوشیاریاں مارتا تھا نا، اس کے چھوکرے بہت گاڑیاں چلاتے تھے نا، ابھی برابر مار پڑ رہی اس کو. ہمارے یہ سوچ ہے ہماری. دیکھو آپ میرے آس پاس بیٹھے ہو نا، میرے کو کوئی مارنے آئے گا تو میں یہ امید کروں گا کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے اور اس سے مقابلہ کریں گے. یہ کب میں سوچوں گا؟ جب آپ مضبوط بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ لہیم شہیم ہیں، ہٹے کٹے تو. اور اگر پولیو کے مریض بیٹھے ہوئے ہیں، لنگڑے لولے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں یہ سوچوں گا مارنے والے آ رہے ہیں تو میرا ساتھ دیں گے. میں تو پہلے یہ سوچوں گا کہ یہ جن پتوں پر سہارا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کیا امید کریں؟ مارنے والا ہے اس کو کہیں گے بھائی مت مار، یوں ہی مرے لے ہم لوگ. تو بس یہی مثال ہے. ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے پڑوس میں ہوں، اگر مالی اعتبار سے مضبوط ہوں گے تو ایسی صورت میں کبھی ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہماری مدد ہوگی. اور اگر وہ کمزور ہوتے چلے گئے، آج ہم خوشی منا رہے ہیں، اچھا ہے مار پڑے نا اس کو، یہ برابر ہے، سیدھا رہے گا، اور گرتا ہے گرنے دو، اور گرتا ہے گرنے دو، بلکہ اسباب فراہم کرتے ہیں کہ اس کو اور گراؤ، سیدھا ہو جائے گا بھی. جب یہ سوچ ہماری بنے گی نا تو ہمارے پڑوس والے جب مار کھائیں گے اور گرتے چلے جائیں گے تو ہم کب کھڑے رہ سکیں گے؟ ہم بھی کھڑے نہیں رہ سکیں گے. ایک وقت آئے گا کہ پھر ہم بھی گرنا شروع ہو جائیں گے. اور اصل میں ہماری مانسکتا، اصل میں ہماری سوچ گری بھی ہے. اگر ہم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اچھا ہے، اس کا ایسا ہوتا ہے نا، برابر ہے، یہ سوچ ہماری نہیں ہونا چاہیے. یہ نبوی تعلیمات کے خلاف ہے اور یہ انسانیت سے گری ہوئی سوچ ہے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس بات کو دیکھو، لڑائیاں تو ہوتی ہیں، اصل میں یہ داعیہ کا پیدا ہوتا ہے، تھوڑی بہت چپکلش ہو جاتی ہے، کبھی گاڑی کھڑے کرنے کو لے کر، کبھی جھاڑو کو لے کر، کبھی کچرے کو لے کر، کبھی بچے کے تھوکنے کو لے کر، کبھی بچے کے پانی پھینک دینے کو لے کر، کبھی گوشت کی ہڈی کھائی، مچھلی کھائی اور کانٹے باہر پھینکنے کو لے کر. ان چیزوں کو لے کر بچے نے چاکلیٹ کھائی اور کھڑکی سے پھینکا، اڑ کر بازو والے کے صحن میں چلا گیا، بس خلاص، لڑائیاں چالو. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا ظرف بڑا کریں، اپنا دل بڑا رکھیں. لڑائیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ عورتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، عورتوں کو پیچھے ڈالیں، مرد آگے آئیں اور لڑائی کو ختم کریں. اور یہ کہیں کہ بھائی تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے، بچہ ہے کر دیا ہے، لاؤ میں جھاڑو جھاڑ دیتا، لاؤ کچرا گیا نہیں، میں پورا ہی صاف کر دیتا ہوں. جب آپ 2-4 مرتبہ بڑک پن دکھائیں گے تو پڑوسی کو بھی احساس ہوگا اور وہ بھی اپنا دل بڑا کرے گا. اور نہ کرتا ہو نہ کرے، اب ہمیں تو اپنا دل بڑا رکھنا ہے، ہمیں تو اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے مزین کرنا ہے. تو ایک اچھا معاشرہ پیدا ہوگا اور معاشرے کے افراد بنیں گے، ورنہ پھر ہر ایک گرتا چلا جائے گا اور پھر معاشرہ بگڑتا چلا جائے گا. پھر نبی کی تعلیمات کیا ہمارے سامنے آئے گی؟ ہم تو شیطان کے پیروکار بن جائیں گے. اور قرآن نے کہا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، قرآن کی پیروی، شیطان کی پیروی مت کرو. یہ ہے دوسری روایت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا کہ ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. تو پھر سوال ہوا کہ 1 مہینے تک آپ علیہ السلام اور آپ کے گھر والے کیا کھاتے تھے؟ آپ علیہ السلام کے کھانے کا جو نظام تھا وہ یہ تھا کہ آپ کھجور اور پانی، دیکھو صرف کھجور نہیں کہا، کیا صرف کھجور نہیں کہا، بلکہ کھجور بھی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ اس سے پیٹ بھر لے. تو پیٹ بھرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ پانی زیادہ پی لیتے تھے کھجور کے ساتھ، تاکہ پیٹ میں احساس ہو کہ پیٹ بھر گیا، پیٹ تن جاتا ہے نا پانی زیادہ پینے سے. یہ آپ علیہ السلام کے حالات تھے. ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر عطا فرمایا ہے، کس قدر عطا فرمایا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی بھی، بلکہ ہم تو رات میں سونے سے پہلے بھی بہت مرتبہ یہ موڈ بن جاتا ہے کہ آج بارانڈی کھا کے سوئیں گے، سحری ہو گئی. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کل جن مرحوم کی دعا کرائی تھی، بھائی عبد الرحیم مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو دوست احباب اپنے کالی پل کے ہی تھے ان کے،
اشرف بھائی وغیرہ، معین ہیں، اشرف بھائی وغیرہ، یہ سب ان کے دوستوں میں ہیں، تو بتا رہے تھے کہ رات میں ہم لوگ جھاپا میں ساتھ میں کھا کر سوئے، مطلب کھا کر سحری کر کے ہم لوگ ساتھ میں تھے رات میں، اور پھر صبح کے قریب چھوٹے ہوئے جا کر سو گئے۔ تو رات کے کھانے کا نظام یہ ہمارا ہے کہ ہم کبھی دوستوں کے ساتھ مل کر باہر بھی کھا لیتے ہیں، سحری کے وقت بھی کھا لیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا کہ ایک کھجور، 2 کھجور اور پانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میسر ہوتا تھا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آگے آنے والی روایت میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھوک کی شکایت کی، وَرَفَعْنَا عَلَى بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ، کہ ہم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر بتایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ بھوک کی شکایت اتنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس قدر بھوک نے ستا رکھا ہے کہ پتھر، اصل میں پتھر باندھنے کا جو عرب میں رواج تھا بھوک کی وجہ سے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پیٹ پر پتھر باندھنے سے کمر کو سہارا ملتا تھا۔ پیٹ بہت زیادہ بھوک لگی ہو تو کمر جھکنا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ خاص قسم کا پتھر تھا جسے پیٹ پر باندھنے سے انسان کو بھوک کا احساس کچھ دیر کے لیے کم ہو جاتا تھا، یہ ایسا پتھر تھا۔ بہرحال وہ عرب کا اس وقت کا جو بھی چلن ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے شکایت کی تو آپ نے اپنا کپڑا ہٹایا پیٹ پر سے، تو آپ کے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھوک کا کیا حال ہوگا؟ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سوال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پتھر کیوں باندھے تھے؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو صوم وصال کی عادت تھی، آپ کئی دن مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ آپ کو دیکھ کر صحابہ نے رکھنا شروع کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، تمہارا وہ حال نہیں ہے، اس لیے تمہیں رکھنے کی اجازت نہیں۔ صوم وصال کہتے ہیں، جیسے آج مثال کے طور پر آپ نے سحری کری اور روزہ رکھا، تو آج مطلب کیا کون سا دن لگ گیا ہے؟ بدھوار، جمعرات، جمعہ، کم سے کم 2 دن، اب 2 دن تو ہم سے صبح سے شام تک برداشت نہیں ہوتا ہے، بڑی مشکل میں دسترخوان کا انتظار کرتے رہتے ہیں، گھر کے اندر باہر ہوتے رہتے ہیں، فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو یہ تھا کہ 2 4 دن بھی آپ گزار دیتے تھے، آپ کو فرق نہیں پڑتا تھا، تو پھر آپ نے 2 پتھر کیوں باندھے؟ آپ تو برداشت کر سکتے تھے۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے نیت کے ساتھ بھوکا رہنا جس کا نام ہے روزہ، اور ایک ہوتا ہے یوں ہی بھوکا رہنا۔ آپ اس چیز کا تجربہ کرنا، عید کے دن عید منا لیں، اس کے دوسرے دن تجربہ کر کے دیکھنا، صبح سے شام تک بھوکے رہنا، روزہ نہیں، صبح سے شام تک بھوکے رہنا، تلمل ہو جائیں گے اور بے چین ہو جائیں گے۔ کیوں؟ روزہ رکھنے میں اللہ کی طرف سے مدد ملتی، کتنی گرمی ہے اس کے باوجود صبح اگر ہم روزہ نیت کے ساتھ کھانا پینا بند کرتے ہیں اور شام تک رکے رہتے ہیں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر دے دیتا ہے۔ لیکن یہی چیز آپ اپنے کام میں لگے ہوں اور کھانا پینا آپ کو یاد نہیں رہا، اور جیسے یاد آئے نا تو 1 کلاک بھی پانی نہیں ملے تو بہت پریشان ہو جائیں گے۔ یعنی صبح سے آپ کام میں لگے تھے، پانی پینے کا یاد ہی نہیں رہا وہاں تک، ٹھیک ہے، لیکن یاد آیا نا کہ پانی پینا ہے، میں نے صبح سے پیا نہیں، اب 1 کلاک بھی مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے رک جانا۔ تو بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صوم وصال رکھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد ہوتی تھی، لیکن جب آپ صوم وصال نہیں رکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تو بھوک کا تقاضا ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس لیے کر کے دکھایا کہ جیسے تم ایک بشر ہو، تمہیں حاجات ہیں، تمہاری ضروریات ہیں، میری بھی ضروریات ہیں، اور میں تم سے کہیں زیادہ برداشت کر رہا ہوں، تو میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، یہ ایک سبق دینے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن حالات کو بدلیں گے۔ آج تنگ دستی ہے، اس تنگ دستی سے اللہ تبارک و تعالیٰ راحت عطا فرمائیں گے، اور ان قریب اور آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئے گی جس میں آپ نے ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کری، ریشم کے کپڑے سے، تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ تو ابو ہریرہ وہی ہے نا جو ایک زمانے میں پڑا رہتا تھا بھوک کی وجہ سے، اور لوگ تیری گردن پر پیر رکھ کے نکلتے تھے، یوں سمجھتے تھے کہ تجھے جنون ہو گیا ہے، حالانکہ وہ جنون نہیں ہوتا تھا بلکہ بھوک کی شدت کی وجہ سے غفلت اور بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ تو صحابہ کا یہ حال تھا ایک زمانے میں، بھوک کا یہ حال تھا ایک زمانے میں، اللہ نے وہ فراخی دی اور وہ حالت تبدیل کیا کہ ریشم کے کپڑے سے بھی ناک صاف کری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات کو ہمارے اپنی زندگیوں میں ہمیں داخل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا